the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. 21 जून 2025 अमेरिका ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक कर देता है। We start tonight with breaking news as the U.S. has dropped bombs and cruise missiles on 3 Iranian nuclear sites. इस अटैक के बाद ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है कि हमने ये अटैक इसीलिए किया ताकि पूरी दुनिया में पीस कायम हो सके और अब हम ये उम्मीद करते हैं कि ईरान दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. लेकिन ट्रंप ने जो सोचा था ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और कुछ ही घंटों बाद ईरान ने इसराइल पर एयर स्ट्राइक कर दी। Iranian strikes began within hours of the U.S. joining the conflict. और ईरान ने अमेरिका को भी खुली धमकी दी कि हम आपके मिलिट्री बेसिस को भी टारगेट करेंगे जो मिडिल ईस्ट में हैं। और ये सिर्फ धमकी नहीं थी बल्कि ईरान ने सच में कुछ ही घंटों बाद कतर में मौजूद यूएस मिलिट्री बेस पर अटैक कर दिया। That Iran is striking a US-run military base in Qatar. और ईरान ने ये भी कहा कि अब हम अपने डिफेंस के लिए इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे। The Islamic Republic of Iran continue to defend Iran's territory, sovereignty, security and people. लेकिन पाकिस्तानी आर्मी चीफ इस वक्त अमेरिका के दौरे में थे जहां उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होती है। US President Donald Trump hosted Pakistan's Army Chief Asim Munir for lunch at the White House, declaring, and I quote, "I love Pakistan," and insisting he averted a war with India despite New Delhi bluntly repudiating his claims of mediation. लेकिन अब इन सब सिचुएशन के बाद हमें ये लगता है कि ट्रंप को मुसलमानों से नफरत है और वो ये चाहता है कि दुनिया के सब मुसलमान ख़त्म हो जाए, क्योंकि पास्ट में ट्रंप के कुछ ऐसे फैसले जो मुसलमानों के खिलाफ थे और अब वो ईरान को तोड़ना चाहता है। लेकिन क्या इसके बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है? आइए जानते हैं। Massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities. सोलह जनवरी 2017 ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है जहां वो लिखते हैं पीस इज़ द गोल एंड स्ट्रेंथ इज़ द आंसर। और इसके 4 दिन बाद वो फर्स्ट टाइम यूएस प्रेसिडेंट बनते हैं। Congratulations, Mr. President. और उसके अगले ही मंथ ट्रंप इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान पीस की बात करते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी सबको पता है कि अमेरिका ही था जो इसराइल को फंड करता था और अभी भी इसराइल को फंड कर रहा है। लेकिन ट्रंप ने सिर्फ दिखावे के लिए इस पीस की बात की, लेकिन सिर्फ इसराइल को सपोर्ट दी और जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल सिटी तस्लीम कर लिया और अमेरिकन एम्बेसी भी वहां मूव कर दी, जिससे इसराइल फ़लस्तीन के दरमियान हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए। और ये सब कुछ किया डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके बाद सितंबर 2020 को ट्रंप ने एक और ट्वीट किया जहां वो फिर लिखते हैं कि हिस्टोरिक डे फॉर पीस इन द मिडल ईस्ट। असल में ये यूएई, बहरीन और इसराइल के दरमियान डिप्लोमेटिक डील्स हुई थी जहां इसराइल को यूएई और बहरीन ने तस्लीम कर लिया था, लेकिन ट्रंप ने इसको पीस का नाम दे दिया और इस बार फिर फ़लस्तीन को इग्नोर कर दिया। एक्स प्रेसिडेंट ओबामा ने ईरान के साथ जो डील की थी कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, उस एग्रीमेंट को भी ट्रंप ने ख़त्म कर दिया। और मिडिल ईस्ट में सिर्फ ईरान ही ऐसा वाहिद मुल्क है जो अमेरिका की आंखों में आंखें मिलाता है। और अगर आप सोचो ईरान भी न्यूक्लियर कंट्री बन जाए तो अमेरिका के हाथों से मिडिल ईस्ट निकल जाएगा, क्योंकि बाकी अरब कंट्रीज़ में अमेरिका के ऑलरेडी अपने पपेट बादशाह बैठे हुए हैं और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो अमेरिका के सामने
کھڑا ہو سکے سوائے ایران کے۔ تو اسی لیے امریکہ نے ایران پر مختلف قسم کی پابندیاں لگا دی اور کوئی بھی ملک ایران سے ٹریڈ نہیں کر سکتا، لیکن ان سب کے باوجود بھی ایران سروائیو کر گیا۔ تو اسی لیے ٹرمپ نے 2020 میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو ڈرون اسٹرائک کے ذریعے مروا دیا جب وہ عراق کے دورے پر تھے۔ The aftermath shows an attack that was deliberate and sustained. With around a half dozen explosions, the Americans firing with drones clearly didn't want to miss their target, Iran's General Qasem Soleimani. He'd reportedly just gotten into Iraq from Beirut and was leaving Baghdad airport when he was killed in a convoy of vehicles along. ٹرمپ نے اپنی ہر سپیچ میں مسلمانوں کو ایک ٹیررسٹ کی طرح پریزنٹ کیا ہے اور کہا کہ ہمیں اسلام سے خطرہ ہے۔ اب اس سب کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ امریکہ اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے تاکہ امریکہ کی پکڑ مڈل ایسٹ میں برقرار رہے۔ تو اسی لیے امریکہ ایران کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد باقی ملکوں کی طرح ایران میں بھی اپنا پپٹ بادشاہ بٹھا دے گا۔ دوسرا وہ زبردستی یہ چاہتا ہے کہ اسے اسرائیل ایران کی جنگ کے اندر شامل کر دیا جائے، لیکن ایران نے انتہائی ذہانت سے اس کا بدلہ تل ابیب شہر کے اندر مزید تیز حملے کر کے راکٹ داغ کر لے لیا، اور دوسری طرف علامتی طور پر دنیا کو یہ بھی دکھا دیا کہ ہم وکٹم ہیں، ہم پر امریکہ نے پہلے حملے کی شروعات کی اور پھر اس کے بعد قطر کے اندر امریکہ کی ایئر بیسز کو بھی ٹارگٹ کیا، لیکن ساتھ ساتھ قطر اور امریکہ کو حملے سے پہلے وارننگ بھی دے دی کہ ہم یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے قطر پہلے سے تیار تھا اور اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے تمام میزائلوں کو انٹرسیپٹ کر دیا جو کہ 13 کے قریب تھے، لہٰذا اس سے کوئی بھی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن ایران کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے سامنے جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ ہے پاکستان۔ کیونکہ ایران کی طرح پاکستان پر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا پہلا اور آخری اسلامک نیوکلیر اسٹیٹ ہے۔ اس کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے۔ ابھی ریسنٹلی انڈیا پاکستان کے درمیان جو وار ہوئی، جب تک یہ جنگ ایک طرفہ رہی، مطلب جب تک انڈیا صرف پاکستان پر اٹیک کرتا رہا تو کچھ نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی پاکستان اس جنگ میں کودا تو کچھ ہی گھنٹوں بعد ان دونوں کے درمیان سیز فائر ہو گئی، اور اس کا اعلان خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا۔ لیکن پھر بھی ایران کے بعد اسرائیل اور امریکہ کا اگلا ٹارگٹ پاکستان ہی ہے، اور اسی لیے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں ہر وقت انہی کی مرضی کا پی ایم ہو، کیونکہ اگر کوئی صدام حسین جیسا بندہ آ گیا تو وہ دن اسرائیل کا آخری دن ہوگا، کیونکہ پاکستان پہلے سے ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے، تو کوئی بھی ملک پاکستان پر اٹیک کرنے سے 10 بار سوچے گا۔ اب یہ جنگ آگے پھیل چکی ہے اور ایران کے پاس جنگی زبان بھی ختم ہو رہا ہے۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ایران اکانومک کرائسس میں پھنس جائے گا اور اندر سے خود تباہ ہو جائے گا۔ اسی لیے ایران کو چاہیے کہ اب سیز فائر کر دینی چاہیے، تاکہ کوئی تو ایسا ملک باقی رہے جو امریکہ کے سامنے ڈرتا نہ ہو۔ اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ایسی نیو ویڈیو میں، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ یہ جو ابھی مارکا گرم ہونے والا ہے، پہلا حصہ میں آپ کو بتا چکا، شیطان، اس کا ایجنٹ یہودی، ان کے سب سے بڑے کارندے زائنسٹ، ان کے جو اس وقت اعلی کار ہیں ویسٹ، وائٹ اینگلو سیکشن پروٹیسٹنٹس، جو امریکہ کی زیر سرکردگی نیو ورلڈ آرڈر لے کر چلے ہیں، جو حقیقت میں نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ دوسری طرف دیکھیے، ذرا غور کیجئے، ایک حدیث نبوی ہے، ما انزل اللہ من دائن الا انزل له دواء، اللہ نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کی دوا پیدا نہ کی ہو۔ اسرائیل 1948 میں قائم ہو رہا ہے، پاکستان 1947 میں وجود میں آیا۔ 1 سال پہلے، جیسے ماں کی چھاتی میں اللہ دودھ پہلے پیدا کر دیتا ہے، بچے کی ولادت بعد میں ہوتی ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ اسی طریقے سے توڑ اس کا، در حقیقت اسرائیل کا توڑ ہے جو پاکستان کی شکل میں وجود میں آیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم بھٹک گئے، منزل کا سراغ بھول گئے، ہم آگے دولت کے فندوں میں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو متروکہ جائیداد کے لالچ، ہم اس میں پڑ گئے، بھول گئے یہ پاکستان کس لیے بنایا تھا، بھٹک گئے۔